وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بیعت کے سلسلے میں تھا کہ یہ سلسلے جو چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، مجددیہ، عطاریہ، ستاریہ، کلابیہ، تیجانیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، برکاتیہ، نورانیہ، جیلانیہ، حبردیہ اور نہ جانے کتنے سلسلے اور کتنے گورکھ دھندے ہیں، کیا ان سلسلوں کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی بھی سلسلے سے بیعت پیر کے ہاتھ پر مرید بن کر کیا کرتے تھے؟ اور اسی طرح سے کیا ان سلسلوں میں بیعت ہونا لازم اور ضروری ہے؟ آپ کے کئی سوالات کا خلاصہ یہ پیش کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید بیعت بھی لی ہے، لیکن بیعت جو لیتا ہے، جو بیعت دلاتا ہے، اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہو وہ مجتہد ہو، احکام شرعیہ کا عالم ہو، جانکار ہو، اور جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا جواب دے سکتا ہو۔ نمبر 2، حرب و ضرب اور لشکر کی ٹریننگ، دشمنوں کی چال بازی اور اسلامی حدود کے نفاذ کی طاقت اور قوت رکھتا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، تاکہ ظالم کو روک سکے، مظلوم کو انصاف دلا سکے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عادل ہو، ضابط ہو، ثقہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھتا ہو اور امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، بیت المال کی حفاظت کر سکتا ہو اور اسلامی کنٹری کی حفاظت کر سکتا ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے وہ بالغ نظر ہو، دور اندیش ہو۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ خود ظالم نہ ہو، دوسروں کا مال کھانے والا نہ ہو۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہو، اس کا حکم چلتا ہو اور اس کو اتنی طاقت ہو کہ جو نافرمانی کرے، جو بدکاری کرے اس کو سزا دے سکتا ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف اور صرف ایک ہی امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ کس کے ہاتھ پر؟ ایک امیر کے ہاتھ پر۔ دوسرا، اگر
اس بیعت کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو تو دوسرے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سلسلے ہیں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، مجددیہ، اطاریہ، سقاریہ، کلابیہ، تیجانیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، برکاتیہ، نورانیہ، جیلانیہ، حبردیہ، یہ سلسلے ایک وقت میں کئی لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت نہیں لی جاتی ہے، یقیناً، بلکہ جتنے پیر اتنے ہی مرید، بلکہ ایک پیر کے ہاتھ پر بہت سے لوگ بیعت کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس بھی جا کر کے بیعت لے لیتے ہیں۔ یہ بیعت کے نام پر گورکھ دھندا ہے۔ اصل میں ان سلسلوں میں بیعت اس لیے لی جاتی ہے تاکہ مرید لب کشائی نہ کر سکے، زبان نہ کھول سکے، بلکہ پیر کے سامنے اس کی زبان گنگ ہو جائے، اس کی خودی کو مارنے کے لیے، اس کے ضمیر کو کچلنے کے لیے اور اس کے ایمانی غیرت کو ختم کرنے کے لیے یہ بیعت کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا بمی سجاد رنگین کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبود ذرا ہو رس منزل ہا، کہ اگر پیر تمہیں کہے کہ اپنے مصلے کو شراب میں ڈبو دو تو شراب میں بھی ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ مرید کو ان رسم و رواج کا اور منزل کا پتہ عطا نہیں ہے۔ جیسے پیر کہے ویسے ہی کرو، اگر کہے نماز نہ پڑھو نماز نہ پڑھو، اگر کہے کہ شراب پیو تو شراب پینے لگے، اگر کہے ڈانس کرو تو ڈانس کرنے لگے۔ اصل اس بیعت کا یہی مقصد ہے۔ اصل اس بیعت کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ پیر کے سامنے بالکل ہی کھلونا یہ بنا رہے مرید، اور ایک لفظ بھی نہ سنے اور ایک لفظ بھی انکار نہ کرے، بلکہ سر اور منڈی نیچے کیے رہے اور پیر جس طرح سے گھمانا چاہے اس طرح سے گھومتا رہے، ناچتا رہے، ڈانس کرتا رہے۔ اسی لیے یہ جتنے سلسلے ہیں یہ تمام کے تمام بدعتی ٹولے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ ان سلسلوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، ان سلسلوں کا قرآن کریم سے کوئی ثبوت نہیں، ان سلسلوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ یہ برہمنیت ہے، یہ بدھسٹیت ہے، اور یہ جینیت ہے، اور یہ رافضیت ہے، اور یہ شیعیت ہے۔ اسلام سے، سنت مصطفیٰ سے اور قرآن سے اس بیعت کا کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سلسلوں کے پیروں سے، بھلا بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی تھے یا نہیں تھے؟ عثمان و علی بھی تھے یا نہیں تھے؟ اس زمانے میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت دے تھی، عشر مبشرہ، کیا ان کے ہاتھوں پر لوگوں نے کبھی بیعت کیا خلافت کے علاوہ؟ نہیں۔ تو یہ جو بیعت لے رہے ہیں آخر کس بات کی بیعت ہے؟ ضمیر فروشی کے لیے، وجدان فروشی کے لیے، ایمان فروشی کے لیے، غیرت فروشی کے لیے یہ بیعت لیتے ہیں تاکہ ان پیروں کے غلط کرتوت پر کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے۔ اگر یہی بات ہے تو
لعنت ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت۔ یہ سراسر بدعت اور گمراہی ہے اور ضلالت ہے، اور ان پیروں کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کا قہر نازل ہوگا، جو لوگ دین مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے اور توحید و سنت سے دور کرنے کے لیے اور اپنے چوکھٹ پہ جبی سائی کروانے کے لیے یہ بیعت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العالمین کا کلام اچھا نہیں لگتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں پیاری نہیں لگتی کہ تم ان بہروپیوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہو اور اپنی بیوی بیٹیوں کو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہو؟ ضمیر فروشی سے باز آ جاؤ مسلمانوں، دین مصطفیٰ کو بدنام مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطرہ موجود ہیں، لیکن تم قرآن سے فیضیاب نہیں ہوتے اور نہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اسی کا نتیجہ ہے تمہاری جہالت کا، تمہاری نادانی کا نتیجہ ہے کہ تم ان بہروپیوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہو اور تمہارے پیسے پر یہ ڈاکے ڈالتے ہیں، تمہاری عزتوں پہ یہ ڈاکے ڈالتے ہیں، لیکن تم ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے واسطے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آؤ دین مصطفیٰ کی طرف، آؤ قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت چھوڑی ہے وہ ہمارے لیے ویسے ہی کافی ہے جیسے ابو بکر کے لیے کافی تھی، وہ سنت ہمارے لیے ویسے ہی کافی ہے جیسے عمر فاروق کے لیے کافی تھی، وہ سنت اسی طرح سے کافی ہے ہمارے لیے اور تمہارے لیے جس طرح سے عثمان و علی کے لیے سنت مصطفیٰ کافی تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے کافی تھی۔ یہ جو بیعت لی جاتی ہے، بھلا بتاؤ اس بیعت کا وجود اسلام میں کبھی تھا؟ کبھی نہیں تھا۔ کیا امام ابو حنیفہ نے ایسی بیعت لی؟ کیا امام شافعی نے ایسی بیعت لی؟ کیا امام مالک نے ایسی کوئی بیعت لی؟ کیا امام احمد بن حنبل نے ایسی کوئی بیعت لی؟ کبھی نہیں لی۔ تو پھر جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی آج بھی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔